الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام قابل صد بزرگوں اور طالب علم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں مختلف مخلوقات کو بسایا، اور مختلف مخلوقات کو بسانے کے اندر بعض مخلوقات کو دیگر بعض مخلوقات سے امتیاز و فوق عطا فرمایا۔ اسی طرح ہی ایک ہی مخلوق کے اندر بھی رب تعالی جل مجدہ نے امتیاز اور تفوق جیسے صفت کو ظاہر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق وقت بھی ہے۔ وقت کا ایک اہم جز سال اور مہینے ہیں۔ وقت زمانے کی گردش کو کہتے ہیں، عام طور وقت کو کہا جاتا ہے، تو وقت کے اجزاء میں سے سب سے اہم جز مہینے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 قائم فرمائی اس وقت سے جس وقت سے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا۔ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے اشہر حرم کے نام سے موسوم ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو پے در پے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے اشہر حرم میں سے اکٹھے آئے ہیں، اور ایک مہینہ رجب و مضر بین جمادی الاخری و شعبان، جو جمادی الاخری اور شعبان کے مابین آتا ہے، یہ رجب کا مہینہ بھی اشہر حرم میں سے ہے۔ اس کے اندر میرا موضوع سخن رجب کی اہمیت و فضیلت اور رجب کے اندر رونما تاریخی واقعات اور بدعات کو بیان کرنا ہے۔ رجب کا لغوی معنی تعظیم ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس مہینے کی عظمت سب کے ہاں عیاں تھی۔ اس رجب والے مہینے کے اندر کفار مشرکین جو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، قتال کو حرام سمجھتے تھے۔ اس کی بہت بڑی عظمت تھی ان کے یہاں، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر آتا ہے: یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے متعلق، یعنی اس میں قتال کرنے کے متعلق، کہ اس میں جنگ و جدال کرنا کیسا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں گناہ ہے قتال کرنا۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر رجب کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں راسخ تھی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رجب والے مہینے کے تقریباً 18 نام شمار کروائے ہیں۔ ان میں سے ایک رجب ہے، اسی طرح دوسرا نام اصم ہے، اس طرح تیسرا نام اصب ہے۔ یہ 18 نام ذکر کرنا رجب کی عظمت پر دال ہے اور کمال شان پر دال ہے کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی عظمت لوگوں کی ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کو اشہر حرم میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد یوں دعا فرمائی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں، اور ہمیں پہنچا دے رمضان تک۔ یہاں برکت کا لفظ آیا ہے
برکت کا لغوی معنی کیا ہے؟ برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو، اور برکت ایسی نعمت کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نفع ہی نفع ہو اور راحت ہی راحت ہو، اور دنیاوی جسمانی روحانی آفات و بلیات سے وہ محفوظ ہو۔ تو اب برکت یہاں لفظ مطلق استعمال فرمایا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما، یعنی اس کے اندر اس بات کی دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں جسمانی آفات و مصیبات سے بھی محفوظ فرما، ہمیں روحانی آفات و مصیبات سے بھی محفوظ فرما۔ جسمانی آفات کا کیا مطلب ہے کہ ویسے شریعت نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نواہی سے بچنے کا، کہ اللہ نے نماز کا حکم کیا ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت سے منع فرمایا ہے تو اس سے بچنا ہے، یہ اللہ کی نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، مردہ بھائی کا؟ جب تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو تو غیبت بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے، جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو شریعت نام ہے اللہ کے اوامر پر عمل پیرا ہونے کا اور اپنے آپ کو اللہ کی نواہی سے بچانے کا۔ تو بارک لنا فرمایا، تو رجب اور شعبان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام اوامر اور نواہی کی شکل میں ہیں اس کے اندر غفلت اور کوتاہی سے محفوظ فرمایا اللہ، کہ اللہ ہمیں نوافل ادا کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا، اے میرے مالک ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما، ہمیں حسن معاشرت عطا فرما، اور ہمیں صحیح معاملات جو شریعت کے مطابق ہیں وہ عطا فرما، تاکہ ہم رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ برکت سمیٹ سکیں۔ اور ساتھ ساتھ برکت کی دعا مانگتے ہوئے جسمانی آفات و بلیات سے بھی محفوظ فرمانے کی دعا کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو، جسمانی طور پر مریض ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ تو بارک لنا فی رجب و شعبان کے برکت عطا فرمایا کہ یعنی ہمیں جسمانی امراض سے بھی محفوظ فرما، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس کے اندر یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے میرے مالک، دنیا کے اندر جو ہم آئے ہیں تیری رضا کے لیے آئے ہیں اور تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو رجب اور شعبان کے اندر جتنی زیادہ ہم نے عبادات کی ہیں اس سے زیادہ ہمیں توفیق رمضان میں عطا فرما۔ اور ساتھ ساتھ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہوا کہ اپنی عمر کی درازی کے لیے دعا کرنا جائز ہے، دین اسلام کے احیاء کے لیے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے لمبی عمر کی دعا کرنا جائز ہے، کہ اس میں فرمایا جا رہا ہے وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اسی طرح ہی اس رجب اور مرجب کے اندر کچھ خاص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مشروع نہیں، اسی طرح ہی آقا نامدار حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی مشروع نہیں۔ کوئی خاص عبادت، خاص روزہ، خاص نماز یا خاص کسی طرح کا صدقہ قیودات کے ساتھ مشروع نہیں، لیکن بعض لوگوں نے خاص عبادات اس میں مشروع کر رکھی ہیں، خاص روزہ مشروع کر رکھا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن ہمارے عوام الناس میں یہ بات اہتمام سے پائی جاتی ہے کہ وہ 27 رجب کا خاص اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، رجب کے اندر کسی خاص اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا مشروع نہیں۔ ویسے عام مہینوں کی طرح جس طرح دیگر مہینوں میں 13، 14، 15 کا روزہ مشروع ہے یا میں 20 کا، اس طرح اس میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس خاص دن کا روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں۔ اس طرح ہی کوئی خاص نماز پڑھی جاتی ہے اس رجب کے پہلے جمعے کے اندر، اور اس طرح ہی 27 رجب کو خاص نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے مشہور ہے، اس کا بھی شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں۔
اور اس طرح ہی خاص صدقہ کیا جاتا ہے جس کو کنڈوں کے نام سے اویزاں کیا جاتا ہے اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے، کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، یہ بھی مشروع نہیں ہے شریعت کے اندر۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ 1 روپیہ صدقہ کرنے سے 700 گناہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ لوگوں سے یہ سنا جاتا ہے کہ صدقہ کرنا کوئی برا کام تو نہیں ہے، تو کر دیا تو کیا حرج ہے؟ نماز پڑھنا کوئی برا کام تو نہیں ہے، پڑھ لی تو کیا حرج ہے؟ اسی طرح ہی روزہ رکھنا کوئی برا کام تو نہیں ہے، رکھ لیا تو کیا حرج ہے اس میں؟ بھائیو دوستو بزرگوں، روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اس طرح صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اسی وقت حرج بن جاتا ہے جب تعلیمات نبویہ کے مخالف ہو۔ مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں فرض نماز کی، اگر کوئی 4 پڑھ لے تو حرج کیا ہے اس میں؟ اچھا کام کیا ہے، 2 کی بجائے 4 پڑھ لی ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی اچھا عقل مند اچھا نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جانب سے 2 ہی مشروع ہوئی ہیں، 2 پڑھو گے تو ثواب ملے گا، 4 پڑھو گے تو یہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اسی طرح ہی رجب المرجب کے اندر بھی یہ جو عبادات لوگوں کے اندر، عوام کے اندر جذبہ اچھا ہے، نیک جذبہ ہے، عمدہ جذبہ ہے، لیکن یہ جذبہ محمود اس وجہ سے نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ خاص اہمیت کا حامل ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم اسی رجب المرجب کے مہینے میں ہی آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اللہ کے نبی کی منشا تھی کہ بیت المقدس کی بجائے ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، بار بار اللہ کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ نے اس حکم کو بدل دیا اور فرمایا کہ آپ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس طرح ہی رجب المرجب اس بات کے اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ غزوہ تبوک اسی مہینہ میں پیش آیا، اور اسی طرح ہی تاریخی اعتبار سے اس مہینے کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی مہینہ میں ہے، جو کاتب وحی تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو یوں دعا دی تھی، اللہم معاویۃ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جرنیل، وہ صحابی، وہ خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے 48 سال ریاست چلائی، 48 سال تخت نشین رہے اور 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کو نافذ کیا۔ اور اسی طرح یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اس مہینہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ اور اسی طرح ہی یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں سے مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ یہ حضرت مجدد الملت حکیم الامت یہ وہ بزرگ ہیں جن نے دنیا کے اندر تجدیدی کارنامے سر انجام دیے احیاء دین کے اعتبار سے۔ مجدد شخص وہ ہوتا ہے جب دین اسلام کے اندر بدعات کو اس طرح گھسیڑ دیا جائے کہ لوگ اس کو دین اسلام سمجھنے لگیں اور یہ پتہ نہ چلے کہ کون سا کام سنت ہے، کون سا کام غیر سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا بندہ دنیا میں پیدا فرماتا ہے جو دین کی نئے سرے سے تجدید فرماتا ہے کہ سنت کو الگ کر دیتا ہے اور بدعت کو الگ کر دیتا ہے۔ ایسا کارنامہ سر انجام دینے والے حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی اسی مہینے میں۔ اسی طرح ہی یہ رجب المرجب کا مہینہ اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن میں اسی مہینہ میں آئے، اور آپ علیہ السلام تو وہ ذات ہیں جس کے بارے میں مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، لولاک لما خلقت السماء والارض، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو آسمان و زمین کو پیدا نہ کیا جاتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تو رجب المرجب کا مہینہ اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ
واقعہ معراج بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ واقعہ معراج قرآن مجید میں آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک حصے کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے آگے آسمان دنیا، پھر جہاں تک اللہ نے چاہا اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ معراج ہے، یہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامل معراج عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اور خاتم یعنی آخری ہونا دو اعتبار سے ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دو معجزے ایسے عطا فرمائے جو آپ علیہ السلام کی نبوت پر دال ہیں اور خاتمیت پر دال ہیں۔ زمانی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت کی صبح تک لوگوں کو چیلنج کرتا رہے گا، اگر کوئی ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو لائے اس جیسا قرآن مجید۔ تو قیامت کی صبح تک کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے نبوت کا دروازہ بند، آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اور اسی طرح ہی آپ علیہ السلام مکان کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عرش معلیٰ تک معراج کرا کے بتا دیا کہ تحت الثری سے لے کر اوج ثریا تک آپ ہی کی نبوت ہے اور کسی کی بھی نبوت نہیں ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت، دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو معراج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی مہینے میں کرایا۔ اور سب سے اہمیت کی حامل عبادت نماز بھی اسی رجب المرجب کے مہینے میں فرض ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جو قیامت کے دن حساب کتاب کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ اور اسی طرح ہی دوسرا حکم جو زکوٰۃ کا ہے نماز کے بعد سب سے اہمیت کا حامل، وہ بھی اسی رجب المرجب کے اندر ہی فرض ہوا۔ تو الغرض رجب المرجب کا مہینہ تاریخی اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے اور فضائل کے اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اور اس بات کا ہمیں درس اور سبق دے رہا ہے کہ اگر تم خدا کے بندے ہو اور اپنے آپ کو رب کا بندہ کہلوانا چاہتے ہو تو رب چاہی زندگی گزارو، من چاہی زندگی نہ گزارو۔ اگر رب چاہی زندگی گزارو گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر سورۃ نازعات کی ایک آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور دنیا کے اندر نفس کی مخالفت کی، خواہش کی مخالفت کی، وہ شخص کامیاب ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر کامیابی کا اعلان قرآن نے یہی کر دیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دنیا کے اندر کامیابی کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو شخص عمل صالح کرے ایمان کی شرط کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو خوشگوار زندگی دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ہی حدیث کے اندر بھی آیا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کے تابع نہیں ہوتا بلکہ نفس کو اپنے تابع کرتا ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری رکھتا ہے، یہ شخص کامیاب ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب کی اہمیت، عظمت اور رجب کے اندر پیش آنے والے واقعات سے سبق لینے والا اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمد